ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ادھر مائک کا تھا رینج ہے دی بڑا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ الصلاۃ والسلام علیک علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے انگنت بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام میں نے قرآن کریم سے چند الفاظ تلاوت کیے وحدہ لا شریک رب نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر بفرض محال اللہ کی کوئی اولاد ہوتی فانا اول العابدین تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سب سے پہلے عبادت کرتا. یہ آیا کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ اندر کے اسپیکروں کا آواز نہیں آ رہا, یہ اوپر ہارنوں کا آ رہا ہے, ان ڈیکوں کا نہیں آ رہا, ان کو آواز کھولو. مکے کے اندر
مشرکین جو اللہ کے سوا عبادت کرنے والے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا، کوئی سورج کی پوجا کرتا، کوئی چاند کی پوجا کرتا، کوئی جو ہے وہ مصنوعات کی مخلوقات میں سے جس کے سامنے چاہا جھک جاتا۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے معاذ اللہ۔ اور جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں، ملائکہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ملائکہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو تم ان کی عبادت نہ کرو، عبادت اس کی کرو جو ملائکہ کا بھی خالق ہے، جو فرشتوں کا بھی خالق ہے۔ مگر وہ جواب دیتے کہ ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی اولاد ہے معاذ اللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی اولاد ہیں، تو ہم اس لیے اللہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر بفرض محال اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ اگر اولاد ہوتی بفرض محال، اب اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لہٰذا میرے نبی نے کسی کی عبادت نہیں کی ہے، تو عبادت اس کی ہے جو اللہ ہو، جو اللہ ہو وہ عبادت کے لائق ہے، جو اللہ نہیں ہے وہ عبادت کی لائق نہیں ہے۔ مخلوقات ساری کی ساری الہ نہیں ہے، کیونکہ مخلوق ہے، وہ اللہ خالق ہے۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے ایک تو شرک کی تردید ہے کہ کوئی عبادت کی لائق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا لم یلد ولم یولد، کہ اس کی نہ کہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس میں سے کسی نے جنم لیا۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے ہمارا اہل سنت کا۔ تردید شرک ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے شرک کی تردید فرما دی۔ سعید اندر دے ڈیک نہیں چل دے پہ نہیں، مینو اتنوں انہوں دی آواز آ رہی ہے، انہوں دی آواز نہیں آ رہی، سارے دی آواز یکساں آنی چاہیے۔ تو سامعین ذی وقار، تردید شرک کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں ہے۔ کیوں کہ کوئی اس اللہ کے لیسا کمثلہ شیء، یہ کیوں ریپیٹیشن کیوں آ رہی ہے؟ ریپیٹیشن بند کریں، مائک آواز کو کھولیں۔ میں نے کتنی دفعہ کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف ڈیکوں کی آواز آنی چاہیے۔ دیکھیں نا وہ جو مائک ہے ان کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، ان جو ڈیک ہے ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی مجھے، ان کی آواز کو کھولے۔ تو برادران اسلام ہے توجہ ہے، تردید شرک ہے، تردید شرک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کی جنس ہوتی ہے، باپ کی جنس ہوتی ہے، اس کے حکم وہی ہوتا ہے جو باپ کا ہوتا ہے، اس کی تعظیم اس کی، اسی لیے فرمایا کہ اگر اولاد ہوتی تو میں اس کی عبادت کرتا، کیونکہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو جو غیر اللہ ہے، جو غیر اللہ ہے، جو پہلے والا بٹن تھا نا وہ ٹھیک تھا، ایک دفعہ آواز آئی ہے ان کی، ایکو ریپیٹیشن سب بند کر دیں، صرف والیوم کھولیں، اور والیوم بھی ان کا کھولیں، نہیں کھلا ابھی، اور زیادہ کھولیں۔ دیکھیں نا اب میں بات کرتا ہوں میری آواز آتی ہے، جب میں بعد میں بند ہو جاتی ہے، اس کو زیادہ کھول لیں۔ دیکھیں نا اب ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو سامعین ذی وقار، اولاد باپ کی جنس ہوتی ہے، جو عزت و عظمت باپ کی ہو وہ اولاد کو دینا پڑتی ہے۔ میں آگے چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ کی کیونکہ عبادت کی جاتی ہے، اگر بفرض محال اللہ کی اولاد ہوتی تو نبی فرماتے ہیں فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میں اس کی عبادت کرتا۔ کیوں کرتا؟ کیونکہ اولاد الہی ہے۔ اب اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں تو لہٰذا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ نفی ہے اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کی، کیونکہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ لم یلد ولم یولد ہے۔ تو تردید شرک پہلا ہے، تردید شرک ہے۔ دوسرا حکم پتہ چلا کہ اولاد جو ہوتی ہے، بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کی جنس ہوتا ہے۔ تیسرا یہ پتہ چلا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، کہ فرمایا میں اس کی سب سے پہلے عبادت کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے نبی ہی سب سے پہلے ہیں، میرے نبی نے ہی اللہ کی سب سے پہلے عبادت کی ہے۔
خلق قبل الاشیاء، ہر شے سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو بنایا، اور نبی نے اللہ کی سب سے پہلے عبادت کی۔ اللہ نے نبی کی سب سے نبی نے معاذ اللہ جملہ نکل گیا، نبی نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہے۔ ابھی مخلوقات تھی نہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میرا نبی وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو میرے نبی نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی۔ دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کی اولاد ہونا، ہمیں اولاد ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ نعمت ہے، یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے، یہ انسان کی صفات میں سے اعلیٰ صفت ہے کہ وہ جو ہے وہ اولاد اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ہو تو ہماری صفت ہے، اللہ کی اولاد مانے تو یہ اللہ کے لیے عیب ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کا فرق یہ ہے کہ مخلوق کی اولاد مانے تو یہ اس کی صفت ہے، اللہ کی اولاد مانے تو یہ اس کا عیب ہے، اور اللہ جو ہے وہ سبحان اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرما دیا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، فرمایا پاکی ہے اس آسمانوں اور زمینوں کے رب کی کہ جس نے جو ان تمام جو تمہارے غلط تصورات ہیں کہ اس کی اولاد ہے، اس کو ہے وہ اور عبادت کی لائق ہے، فرمایا عما یصفون، اللہ ان تمام غلط تصورات سے بہت دور ہے۔ جو تم میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے، تم میں عاجزی ہے خدا میں نہیں ہے، تمہاری اولاد ہے خدا کی نہیں ہے، تم شادیاں کرتے ہو نکاح کرتے ہو، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، تم کو جنا گیا ماں کے بطن میں رہے باپ کے تخم سے ہو، میرا اللہ وہ ہے جو ان چیزوں سے سب سے بے نیاز ہے۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے ذات کے حوالے سے معاذ اللہ اولاد کا ماننا یہ اس کی ذات میں عیب ہے، اور اللہ بے عیب ہے، اللہ بے عیب ہے۔ تو چند مسئلوں کا پتہ چلا کہ ایک یہ کہ بیٹا باپ کی جنس ہوتا ہے، بیٹے کی عزت باپ کی طرح کرنی چاہیے، جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، شرک رد مکمل رد کر دینا چاہیے۔ اور پھر تیسرا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کہ اللہ کی عبادت کرنے والے میرے نبی سب سے پہلے ہیں، اور نبی نے ہی ہمیں بتایا ہے۔ اگر نبی کے ذریعے وسیلہ کے بغیر ہم خدا کو ماننا چاہیں تو ہم مان نہیں سکتے۔ جنہوں نے نبی کے وسیلے اور تصور کے بغیر خدا کو مانا وہ دیکھ لیجئے وہ کروڑوں خداؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تصور خدا جو ہے وہ ایسا نہیں جو ہم مسلمانوں کا ہے، ہمارا تصور خدا وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، جو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ اگر وہ نہ بتاتے تو ابو بکر صدیق کو پتہ نہ چلتا۔ یہ نبی کے صدقے میں تاجدار صداقت کو خدا کی توحید کا پتہ چلا۔ عمر فاروق کو آپ تو جو تھے وہ اسلام نہیں لائے تھے، میرے نبی کے آنے سے ان کو اس اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلا۔ عثمان غنی کو، حیدر کرار کو، مولا حسن مولا حسین کو، طلحہ زبیر کو اس بت قدے میں اگر پتہ چلا کہ خدا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے پتہ چلا ہے۔ اور ایسا علم ہوا کہ جس نے نبی کے وسیلے سے خدا کو مانا اس نے مرتے دم تک کلمہ توحید کو نہ چھوڑا نہ چھوڑ سکتا ہے، کہ اس نبی کے توسل، نبی کا وسیلہ، نبی کی نسبت جو ہے یہ مصطفیٰ ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں توحید کی شمع آج بھی فروزہ ہے، کہ ہماری توحید کا عقیدہ یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے جدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے جدا میرے لیے ہے۔ اللہ نے یہ فرما دیا یہ جو توحید کے ماننے والے میرے وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے ان توحید ان کے سینوں میں ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے۔ اگر نبی کا وسیلہ نہ ہو، الف اللہ چمبے دی بوٹی اے مرشد من وچ لائی ہو، یہ کوئی پوچھے نا تاجدار صداقت کے مرشد اول سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا ہے، تو یہی کہیں گے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ وہ میں ہے جو میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے مل گئی ہے۔ تو سامعین بلکہ حضرت سلطان العارفین کی زبان میں ہی ترجمہ کر لیتے کہ میرے رب ذوالجلال
خدا کی توحید وہ ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے امت مصطفیٰ تک پہنچائی ہے۔ ابو بکر صدیق کو توحید کا پتہ چلا تو میرے نبی کے وسیلے سے، اگر عمر فاروق کو پتا چلا تو میرے نبی کے وسیلے سے، عثمان غنی، حیدر کرار، آج بھی اگر کوئی خدا کی توحید کو مانتا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے مانتا ہے۔ یہ میرے نبی کی شمع جلائی ہوئی ہے، میرے نبی کے ذریعے سے ملی ہے۔ کامل مرشد ہووے جیڑا، کامل مرشد اوے ہو وے جیڑا، تے او تھوپی وانگوں چھٹے مل کے سارے میرے ساتھ کہے ہوئے، کامل مرشد اوے ہووے جیڑا، تے او تھوپی وانگوں چھٹے تے نال نگاہی اوے پاک کریندا، نال نگاہ دے اوے پاک کریندا، اوے سجی سبون نا گھتے تے میلیاں نو کر دے وے چیٹا، میلیاں نو کر دے وے چیٹا، تے ذرا بھی میل نہ رکھے تے مرشد ہووے اوے باہو جیڑا، تے لولو تے وچ وسے۔ نہیں، مل کے باواز بلند میرے ساتھ کہیں، کامل مرشد وہ ہوتا ہے جو ایسے کپڑے جیسے دھوبی کپڑے کو دھوئے، اس کو ایسے نچوڑے، ایسے پتھر پہ مار کے اس کو صاف کرتا ہے، وہ جو میل کچیل ہوتی ہے سب اسے نکال دیتا ہے۔ لیکن دھوبی ارے صابن سے ساتھ، صرف کے ساتھ چیزیں استعمال کر کے اس کے لباس کو صاف کرتا ہے، مگر جو مرشد کامل وہ بھی ایسے انسان کے نفس کو، انسان کی حالت کو، انسان کے دل کو ایسے نچوڑ دیتا ہے، سارے گناہوں کی سیاہی، شرک کی سیاہی، بدی کی سیاہی ساری نکال کے خدا کی توحید رکھ دیتا ہے، اس کے خیالات کو پاک کرتا ہے، اس کے دل کو پاک کرتا ہے، اس کی سوچ کو پاک کرتا ہے، اس کے عقیدے کو وہی جیسے قرآن کہتا ہے۔ مل کے میرے ساتھ کہیں، مگر وہ صابن کی جیسے دھوبی صابن استعمال کرے، نہ جو مرشد کامل ہے جس طرف ہی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، وہ نگاہ کامل، وہ مرشد کامل جو سب سے پہلا رہنما ہے، سب سے پہلا ہادی ہے، سب سے پہلی مخلوق ہے، جو ابو بکر کا بھی مرشد، جو عمر کا بھی مرشد، جو عثمان کا بھی ہادی، جو نبیوں کا بھی ہادی بن کے آیا۔
وہ امام الانبیاء مدینے کے تاجدار میلیاں نو کر دے وے چیٹا مل کے سارے میرے نالا کوئی میلیاں باواز اللہ کرے ساڑھے اندر دا میل بھی مک جائے اے بدی اے گناہ اے تاریک دل اے تاریک جڑے خیالات ختم ہو کے قرآن دا نور آوے نبی دا نور آوے شریعت و اسلام دے نور نال ساڑھے دل بھی جگمگاوے ساڑھا ذہن بھی جگمگاوے ساڑھی قبر بھی چمکے حشر دے دیاڑے بھی اس نور دے نال نال ہوئیے مل کے سارے میرے نالا کوئی کامل مرشد ہوئے ہووے جیڑا کامل مرشد میں روزیاں دے مہینے اللہ کو دعا کرنا یا اللہ سانو بھی وہ مرشد دے دے جدے نحالی تک نہیں ملیا اللہ انہوں مرشد انجدہ مل جاوے جڑا تیری توحید ہے نبی دی رسالت و ختم نبوت اور گناہاں تو نفرت نیکی دی رغمت مل جاوے ایسا مرشد کامل جڑا تیرے نبی دا سچا غلام ہوئے جدہ مرشد نبی ہوئے نبی تو بعد ابو بکر عمر عثمان و علی ہوئے مل کے میرے نالا کو کامل مرشد ہووے جیڑا وے تھوپی وانگو چھٹے تے نال نگاہ اوے پاک کریں دا نال نگاہ نال نگاہ اوے پاک کریں دا میرے نبی نے دعا کی تھی یا رب العالمین عمر ابن خطاب دے دے یا اللہ میں نو عمر چاہی دائے میرے نبی دی نگاہ پہ گئی وہ عمر فاروق ہے جڑا تلوار لے کے معاذ اللہ سر قلم کرنا آیا ہے وہ سر جھکا کے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہے وہ ابو جال دا بیٹا اکرمہ نبی نے ویکھیا نگاہ کرم پہ گئی اوے نال نگاواں اوے پا کریں دا تے سجی سبونے نا کھتے تے میلیاں نو کر دے وے چیٹا میلیاں نو تین ذرا نہ میلیوں رکھے تے مرشد ہووے اوے باہو جیڑا تے لولو دے وچ وسے اوے لولو دے وچ وسے آج بھی داتا علی حجویری ہر بندے نو یاد نے جدوں لاہور جاوے داتا نو سلام کر دے آج بھی بغداد دا شہنشاہ
حضرت سیدی عبدالقادر جیلانی لوگ اج بھی نام لیندے نے، اج بھی مجدد الفیضانی، اج بھی شیر ربانی، اج بھی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، نہیں تے اج بھی اگے تاجدار حافظ آباد دا جدوں بھی نام لے ہوندا ہے سارے سر جھکا کے نظراں جھکا کے آندے نے واہ سیدہ سانو اللہ دی توحید دسیا، نبی دی غلامی دسیا، محبت رسول عشق مصطفیٰ دسیا، اوے مرشد ہووے اوے جیڑا اچھی میرے نالا کوئی مرشد ہووے جیڑا باہو اوے لولو دے وچ وسے تو برادران اسلام آج بھی جن کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا، سب سے پہلا وسیلہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات، پھر نبی کے بعد نبی کی اہل بیت و اصحاب ہیں، پھر اولیاء امت ہیں۔ آج بھی جن کے ذریعے سے ہم نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ علماء، وہ مرشد کامل، وہ ہمارے ہادی، وہ لوگ، وہ واعظ، وہ پیغام دینے والے جو آج بھی اپنے اللہ کی توحید اور نبی کی ختم نبوت کا پیغام لے کے چلتے ہیں، جن کی وجہ سے آج بھی الحمدللہ ہمارا ایمان بچا ہوا ہے۔ اگر یہ علماء، یہ ہادی بھی نہ ہو تو خدا کی قسم جس طرح فتنوں کا دور ہے لوگ بھول جائیں کہ کوئی خدا بھی ہوتا ہے۔ یہ تو مساجد میں آج بھی آپ دیکھ لیجئے 22 کروڑ کی آبادی میں آج کتنے لوگ ہیں جو پہلا جمعہ ہے رمضان شریف کا اور جا کے مساجد کا حال دیکھ لیجئے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، نبی کا صدقہ اور اس سید کے برکات ہیں کہ یہ مسجد بھری ہوئی ہے، ورنہ یقین کریں نمازی رمضان میں بھی نہیں ملتے، مساجد خالی ہو گئی ہیں۔ وہ چند افراد ہیں جو ان کے پاس آتا ہے تو اس کو راہ ہدایت پہ آج بھی ڈال دیتے ہیں۔ ان کی قدر کریں، ان لوگوں کی قدر کریں جو صبح سے لے کے شام تک مساجد میں بیٹھ کے مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، تردید شرک ہے۔ میرے نبی سب سے پہلے عبادت اللہ کی کرنے والے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ اخذ کیا، ایک یہ کہ جو بیٹا جو ہوتا ہے، اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کی جنس ہوتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جو عزت کسی کے باپ کی ہو اولاد کو عزت ضرور دیا کرو۔ میرے نبی کی سنت ہے باعزت لوگوں کو عزت دینا، اور باعزت لوگ ہی دوسروں کو عزت دیتے ہیں۔ جو فرمایا اس کی وجہ یہ مسئلہ حضرت تاجدار گولہ پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اگر بفرض محال اولاد ہوتی تو اس کی عبادت کی جاتی، جیسے قرآن نے کہا فانا وللعابد، نبی نے فرمایا میں عبادت کرتا۔ کیوں کرتے؟ کیا معاذ اللہ وہ خدا ہوتے؟ نہیں، اس لیے کرتے ولدن، وہ خدا کی اولاد فرض محال ہوتی۔ اب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، بات سمجھ رہے میری؟ مسئلہ کو مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ کی کیا کی جاتی ہے؟ ایک دفعہ سب بولیے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور جو اس کی اولاد ہوتی وہ الہ نہ ہوتی بفرض محال، اگر ہوتی تو الہ نہ ہوتی، مگر فانا اول العابدین، نبی فرماتے اس کی عبادت فقط اس لیے میں کرتا کہ وہ اولاد خدا ہے معاذ اللہ۔ اب اولاد ہے نہیں تو کسی کی عبادت ہے نہیں، مگر اگر بفرض محال ہوتی، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اگر بفرض محال ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کی عبادت، کیوں عبادت ہوتی؟ کہ وہ اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ لم یلد ولم یولد ہے۔ تو مسئلہ یہ پتا چلا جس کی کوئی اولاد ہو
جو باپ کی عزت و تعظیم ہے وہ اولاد کی ضرور ہونی چاہیے۔ فرمایا قرآن نے، علماء فرماتے ہیں ارے اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس لیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، مگر قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ ارے قرآن نے کہا ارے لوگوں یاد رکھنا میں نے عظمتوں والا کا رسول تمہاری طرف بھیجا، یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اور بعد از ایمان وتعزروہ وتوقروہ میرے نبی کی عزت و توقیر کیا کرو، نبی کی عزت و توقیر کیا کرو۔ اب جیسے خدا کی عبادت فرض ہے اسی طرح میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعظیم فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے خدا کی، بولیے، جیسے اللہ کی عبادت فرض ہے اسی طرح میرے نبی کی تعظیم فرض ہے۔ اب اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، مگر میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جس طرح نبی کی تعظیم فرض ہے اسی طرح میرے مصطفیٰ کی اولاد کی تعظیم بھی فرض ہے۔ جس طرح نبی کی تعظیم فرض ہے اسی طرح میرے نبی کی اولاد کی تعظیم بھی فرض ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ نکتہ میں نے سیکھا ابو الحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے، تو کیا سورج میں رمق باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے؟ سورج کے اگر ایک کرن کا حکم بھی سورج کے حکم میں ہے تو جو نبی کی اولاد ہے وہ اولاد کی تعظیم امت مسلمہ پہ فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا، اصول بنا دیا، جو باپ کی تعظیم ہوتی ہے وہ اولاد کی تعظیم ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ نسبت ہے، کس نسبت کی وجہ سے ہم مصطفیٰ کی اولاد کی تعظیم کرتے ہیں۔ میرے نبی کے صاحبزادے، میرے نبی کی صاحبزادیاں، 4 صاحبزادیاں میرے نبی کی، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہن، وہ میرے نبی کی صاحبزادیاں اور وہ میرے نبی کے صاحبزادے، وہ سب کے سب قابل تعظیم ہیں۔ کیوں قابل تعظیم ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب کی اولاد اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، فرمایا میری اولاد میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی سلام اللہ علیہ، فرمایا میری اولاد میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت میں اور میری فاطمہ کے بطن میں رکھا ہے۔ تو ہم الحمدللہ خوش قسمت ہیں۔ پتہ یہ چلا نسبت اور نسب بھی فائدہ دیتے۔ لوگ کہتے ہیں جی کسی دی نسبت تے نسب دا کوئی فائدہ نہیں، وہ جاہل ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور نسب کا فائدہ یہ ہے، اگر بفرض محال اولاد ہوتی تو عبادت کی جاتی، تو یہ نسب کا فائدہ ہے تو عبادت کا حکم آیا نا۔ اب تو اولاد ہے نہیں، عبادت ہے نہیں، مگر میرے نبی کی اولاد تو ہے نا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت والجماعت نبی کے نسب کا بھی احترام کریں، نبی کی نسبت کا بھی احترام کریں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے لب پہ ہیں تز کرے پنج تن کے، لب پہ ہیں تز کرے پنج، نہیں مل کے میرے نال آکھو روزہ اور پکا ہی ہوئے گا، لب پہ ہیں تز جڑا جڑا پنج تنی نبی دی آل دا منن والا، عزت مصطفیٰ تعظیم آل رسول کرن والا، انہوں میری دعوت لب پہ ہیں تز پنج تن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، لب پہ ہیں نہیں جنہیں باواز بلند سیدہ پاک دی بارگاہ چے نظرانہ عقیدت پیش کرنے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سیدہ دا ذکر کرو، نبی دی آل دا ذکر کرو، اے بھی تعظیم میری حالت لب پہ ہیں تز پنج تن کے، پھول مہکے ہیں میرے
آواز کھولے دی ساہ کھچ چھڑ دے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے ایسا ان کے کرم نے نوازا ایسا ان کے کرم نے اپنی قسمت میں دل جھومتے ہیں ایسا ان کے کرم نے اپنی قسمت میں دل جھومتے ہیں اور میں گدائے دیار نبی ہوں میں گدائے دیار نبی ہوں نہ پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے لوکی دولت ویندے لوکی پیسہ ویندے لوکی جاگیرہ ویندے لوکی دنیا دی طاقت تے دولت ویندے سب تو زیادہ تے دولت والا یووے وے جدے دامن چ نبی دی غلامی آ جائے میں گدائے دیارے اللہ واسطے ہی پڑھ لو جڑا نبی دا غلام ہے میں گدائے نبی ہوں نہ پوچھئے میرے دامن میں نہ پوچھئے میرے دامن میں نہ پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے مجھ کو نسبت ہے آل ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے مجھ کو نسبت سچی پوچھو تے والے دل دی کیفیت نہیں بنی جڑا نبی دی نال دا غلام ہے آواز بلند ہے دی زبان نال نہیں دل نال پڑھو تاکہ پتہ لگ جائے رب تے دلان دے خیالاں نو جان دے ساڑھے دل دے اندر آل رسول دا کتنی محبت احترام ہے مجھ کو نسبت حالے بھی جڑے زبانہ خاموش رکھ کے بیٹھے نے وہ اپنی ضمیر کو لو سوال کرنے تو کیوں زبان نہیں کھول دا تینو نبی دی آل دا ذکر چنگا لگ دے پھر تیری زبان بند نہ ہوئے آج جیڑا ذکر آل نبی ویج اپنی زبان کھولے میں دعا کرنا یا اللہ قیامت دا دن ہوئے میری سیدہ دے پتروں دے واسطے شفاعت کر دے من مجھ کو یا لے مجھ کو نسبت ہے آل مجھ کو نسبت او بدبخت رمضان دا مہینہ ہوئے تے نبی دی آل دا ذکر ہوئے او بڑا پاڑا بن کے بیٹھا ہوئے انہوں چاہی دے اپنا منہ تھلے کرے جے تینوں نبی دی آل دا ذکر بھی کرنا نہیں ہوندہ پھر تیرا الفاروق مسجد ویج کوئی کم نہیں چاکی تے ہور نماز پڑھ لے مجھ کو نسبت مجھ کو نسبت میں سچی گل کرنا جدے دلان چے پیار نہیں جڑا بڑا اپنے آپ نو عزت والا سمجھ دے جدی زبان تے نبی دی آل دا ذکر نہ ہوئے اور نماز کسے ہور مسیح تے پڑے ایتھے تی ہو یاوے جدہ دل سیدہ دے دردہ جڑا گھر دا دلیز بنی ہوئے جدیاں نظرہ سیدہ دے تراوے چھکیاں ہوئے جدے سینہ مدینہ بنی ہوئے مجھ کو نسبت ہے آل مجھ کو نسبت مجھ کو نسبت آل نبی سے ہاتھ میں دامن میں گدائے دیار نبی ہوں میں گدائے نہ پوچھئے میرے دامن میں نہ پوچھئے میرے دامن میں الہی بحق بنی فاطمہ
الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول میں گدائے نبی ہوں میں گدائے نہ پوچھئے میرے دامن میں مجھ کو نسبت ہے یا لے مجھ کو نسبت ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے مجھ کو نسبت ہے یا لے ہاتھ میں دامنے مصطفیٰ ہے لب پہ ہے تذکر پنج تن کے لب پہ ہے تذکر پھول مہکے ہیں میرے اسی تے بس دے نبی دی آل دے صدقیاں اے عزتاں اے شانہ اے وقار اے جھب کچھ میرے نبی دا اللہ دا عطا کردہ نبی تے نبی دی آل دا صدقہ نہ پوچھئے میرے دامن میں لب پہ تذکرے پنج تن کے پھول مہکے ہیں میرے ایسا ان کے کرم نے نوازا ایسا ان کے نوازا ایسا ان کے اپنی قسمت میں دل جھومتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نہیں سامعین ذی وقار آل رسول کی نسبت لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ کتنی بڑی نسبت ہے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں ایک قرآن چھوڑ کے جاتا ہوں دوسرا اپنی آل چھوڑ کے جاتا ہوں قرآن سے منہ نہ موڑنا میری آل کا دامن پکڑے رہنا فرمایا کبھی جدا نہیں ہوں گے تجھے جنت لے جا حوض کوثر پہ بھی اکٹھے ہوں گے اب خود تصور کرو لوگ کیتے وقت نو پے نے جنت لین واسطے صرف قرآن دا قاری تے عامل بن جا تے نبی دی آل دا غلام بن جا نوکری کر میرے سیدہ تے سیدہ دے زہرا دے پتراں دی تے فکر نہ کری تیرے جنتی ہون واسطے کافی فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے دنیا چ بڑیاں بڑیاں کشتیاں نے مگر نبی نے فرمایا کشتی نوح کیوں کہا کشتی نوح اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا خاص ہے کہے پہلی بات یہ کہ دنیا کی ہر کشتی ہر جہاز غرق ہو سکتا ہے ڈوب ہو جاتا ہے ڈوب گئے مگر نوح علیہ السلام کی کشتی وہ ہے جو ڈوبنے نہیں دیتی ہے جو کنارے پہ لگاتی ہے میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے دل میں محبت آل رسول ہو اور تم ڈوب جاؤ فرمایا نہیں جو محبت آل رسول رکھنے والا ہے وہ ڈوبتا نہیں وہ کنارے پہ جا لگتا اس سے بڑی نسبت اور کیا ہوگی نبی کی آل کی نسبت اچھا لوگ ہم تو الحمدللہ ہم حسینی تھے حسینی ہیں اور حسینی رہیں گے ہماری تو دعا یہ میرے والد کریم نے ساری زندگی حالانکہ سلسلہ روحانیت نقشبندی تھا اور ہے بھی الحمدللہ مگر اپنے نام کے ساتھ حسینی لکھتے تھے اس لیے حسینی لکھتے تھے وہ نقشبندی بھی تو حسین دے غلام ہی نے نا حسینی ہے تو نقشبندی ہے حسینی ہے تو چشتی ہے حسینی ہے تو سہروردی ہے حسینی ہے تو اویسی ہے اگر حسینی نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے تو نسبت آل رسول ہمارا تو باپ بھی حسینی یہ مسجد بھی حسینی
یہ ممبر بھی حسینی، یہ قرآن بھی حسینی، وہ نیزے پہ قرآن جسے حسین نے سنایا، ہماری تو بیعت بھی حسینی۔ لوگوں یہی نسبت ہے ہمارے جو کام آئے گی دنیا و آخرت میں۔ بعض احباب کا یہ خیال ہے کہ جی نسب کوئی کام نہیں آتا، اور مثال دیتے ہیں میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہاں میری بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا تو نسب کا کیا کام یہاں پہ، عمل ہی دیکھے جائیں گے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، یقیناً اعمال بھی بڑے ضروری ہیں، فرض ادا کرنا، واجبات ادا کرنا، نفل و نوافل کی رغبت رکھنا، مگر یاد رکھنا جو حدود شریعت ہیں وہ سب کے لیے برابر، سب کے لیے برابر ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ بخشش اور فضیلت اگر عمل کی وجہ سے بخشش ہوگی تو عدل کریں تو تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے اوتھے عملاں نال نہیں، فضل کریں تو بخشے جاؤ۔ عمل تے لکھاں کروڑاں نمازاں لے جا، رب بے نیازے قبول ہی نہ کرے، وہ دے فضل پر بخشے جا، اس کا فضل اس پہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ و دامن آل رسول ہوتا ہے۔ نہیں شاہ جی، رب کی بارگاہ میں عزت اس کی ہے جو متقی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اکرمکم، تم میں سے کرامت والا، عزت والا، تکریم والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہو۔ میں نے کہا قرآن کی آیت ہے، سنی مانتے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں کہ اللہ کے نزدیک کون ہے متقی، کون ہے اس کی عزت ہے۔ اب مجھے بتاؤ تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عبادات کو، گناہ سے بچنا، نیکی کی طرف رغبت رکھنا، اپنے دامن کو نجاست سے آلودہ نہ ہونے دینا، یہی تقویٰ ہے۔ خدا کی، نبی کی اتباع کرنا، نبی کی شریعت پہ چلنا، گناہ سے بیزاری اور نفرت کرنا، نیکی کی طرف جو ہے رغبت رکھنا، یہ سارے جب یہ سارے کام کرے تو متقی بنتا ہے۔ یوں کہہ لو تقویٰ اگر بغیر ایمان کے ہو تو قبول نہیں ہے۔ دنیا میں آپ راہبوں کو دیکھیے، ہندوؤں کو دیکھیے، سادھوؤں کو، بڑی عبادت کرتے ہیں مگر وہ متقی نہیں ہے۔ وہ راہب، پادری، وہ سادھو، وہ سنت، وہ متقی نہیں ہے۔ متقی داتا علی حجویری ہیں، متقی خواجہ اجمیری ہیں، متقی مہر علی ہیں، متقی جو ہیں شیر ربانی ہیں، یہ قانون کے شریعت کی پاسداری کرنے والے۔ تو متقی کے لیے پہلی شرط ایمان کا ہونا ہے، اور ایمان میرے نبی کی محبت کا نام ہے۔ اس محبت رسول میں پھر نبی کی اتباع کرنا، نبی کی اطاعت کرنا، قانون کی پیروی کرنا، شریعت کی حدوں کو پامال نہ ہونے دینا، تو پتہ یہ چلا نبی سے دل سے محبت کرنا ایمان ہے، اور نبی کے ظاہری اعمال کو فالو کرنا جہن اعمال ہیں، یہ تقویٰ ہیں۔ تو دونوں کی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے، عزت والا وہ ہے جس کے دل میں محبت رسول ہو، جس کا عمل مصطفیٰ جیسا ہو۔ تو یاد رکھنا مصطفیٰ کی نسبت سے ہی متقی بنتا ہے۔ ارے مصطفیٰ کی نسبت سے ہی متقی بنتا ہے۔ اب نسبت مصطفیٰ نکل جائے تو نہ ایمان رہتا ہے نہ تقویٰ رہتا ہے۔ ارے تمہاری نماز جیسے فرض ہے، جیسے تم پہ روزہ فرض ہے، جیسے تم پہ حج فرض ہے، جیسے تم پہ زکوٰۃ فرض ہے، وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ارے مصطفیٰ کی آل کی تعظیم بھی تم پہ فرض ہے۔ اگر کروڑ نماز پڑھے نبی کی آل کی تعظیم نہ کرے تو متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنی مرضی عبادت کرے میرے نبی کی آل کی تعظیم نہ کرے تو وہ عبادت گزار، اس کی عبادت قبول نہیں کرتا اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں بغض آل رسول ہو، سینے میں کینہ ہو میرے نسب کا، میری آل کا، فرمایا میری طرف سے یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے، کوئی پرواہ نہیں مجھے۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں میری آل کی محبت ہے، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا فحرمها اللہ وذریتها علی النار، اللہ نے میری بیٹی تجھ پر
اور تیری اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا جو شخص میری امت میں سے میرے بچوں سے محبت رکھے گا، جو میری اولاد سے محبت رکھے گا، فرمایا اللہ نے اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور جو کعبے کے اندر عبادت کرے، آل مصطفیٰ کی تعظیم نہ کرے، وہ جہنمی ہے۔ نبی نے یہی فرمایا ہے۔ تو تقوی، پرہیزگاری آل مصطفیٰ کی تعظیم کے بغیر نہیں آتی ہے۔ تو جن کی تعظیم تقوی ہو وہ سادات کا عظمت کیا ہوگی؟ تیریاں نمازاں، تیرے روزے، تیریاں عبادتاں، تیرے نبی دی اتباع، تیرے نبی دی محبت ہے، تیرے نبی دی طریقہ دے مطابق کرندہ نہ ہی جے تو چاہویں اوے مومن بننا، جے تو چاہویں اوے مومن بننا تے بن خدمت گار نبی دا، اوے کس کم حج زکات نمازاں، اوے جے کرے انکار، مل کے اچھی میرے نال آکھو کس کم حج زکات نمازاں، اوے جے تو کرے انکار نبی دا، اوے جے توحید دی لذت چاہویں پہلو کر اقرار، اوے پہلو کر اقرار نبی دا، اوے آزم کس کم اوے سجدے تیرے، اوے جے نہ دل وچ پیار، اوے جے نہ دل وچ پیار، اے تیریاں عبادتاں، تیرے سجدے، تیریاں ریاضتاں، اے اللہ دی بارگاہ چ انہاں دی کوئی حیثیت نہیں جے میرے نبی دا پیار نہ ہوئے، نبی دی اولاد دی تعظیم نہ ہوئے، ورنہ لاکھ کروڑ نمازاں پڑھدا رہے، لاکھ کروڑ سجدے کردا رہے تو سامنے جی وقار عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی دی بڑی عزت ہے رب دی بارگاہ دے اندر، مگر متقی ہوئے جدے دل وچ میرے نبی دی آل دا احترام ہوئے، نہ ولی رہندا ہے، نہ متقی رہندا ہے، نہ جیڑا او بندہ تے مومن بھی نہیں رہندا جدے سینے وچ بغض رسول ہوئے، تو میرے نبی دی نسبت، میرے نبی دا نسب جیڑا ہے اج بھی قابل تعظیم ہے۔ میرے نبی دا نسب، میرے نبی دی نسبت، لوگ نسبت کو یاد رکھتے ہیں، نسب بھول گئے۔ یہ قیامت قریب ہے، انہاں نبی دی آل تو دور ہونے تے دجال دے کول جانا ہے۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری اہل بیت میں سے، میری اولاد میں سے میرا بیٹا وہ محمد مہدی علیہ السلام وہ آ نہ جائیں، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور دجال کے فتنے سے جو امت مصطفیٰ نہیں، تمام فتنوں سے سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے، اور فرمایا اگر تم اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو منو دست و دامان آل رسول ہے، ارے آل رسول سے محبت کر لو، یہی وہ پناہ گاہ ہے جو فتنہ دجال سے بچا لے گا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ متقی پرہیز نمازاں پڑھے جو دجال آوے، کئی نمازی دجال دے نال ہونے، کئی روزے دار لمبیاں داڑیاں نے دجال دے نال ہونے، مگر دجال سے اللہ اس کو پناہ دے گا جس کے سینے میں محبت آل رسول ہوگی اور آل رسول کی غلامی کرے گا۔ جس کے آل رسول کی غلامی نہ کرے وہ کل بھی گمراہ تھا، وہ آج بھی گمراہ ہے۔ کوئی آج دا روزہ قبول نہیں جے دل وچ نبی دی آل دا بغض ہوئے۔ تو سامعین ذکر جس طرح نماز فرض ہے، انج میرے مصطفیٰ دی آل دی تعظیم فرض ہے، کیونکہ بیٹا باپ دی جن سندہ ہے۔ یہ نقطہ میں نے سیکھا ابو الحسن سے کہ جہاں مرتی نہیں مرگ بدن سے، تو کیا سورج میں رمق باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے؟
وہ سورج کی ایک کرن پہ حکم سورج والا ہے، مصطفیٰ کے آل پہ حکم مصطفیٰ والا ہے۔ صرف وہ نبی نہیں ہے مگر ان کی اس وجہ سے توہین کرے کہ یہ آل رسول ہے، میں عزت نہیں کرنی، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو نبی کی آل کی توہین اس وجہ سے کرے، ان کی عزت نہ کرے کہ ایک فرقی ہے جی نبی دی اولاد ہے تو میں کی کراں، علماء فرماتے ہو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ وہ تے آل مصطفیٰ ہے نا، علماء فرماندے نے میرے نبی نے کدو شریف نو پسند فرمایا، کدو شریف نو صحابی فرمانے میں ویکھیا میرے نبی سالن پکیا تو وچوں چن چن کے کدو پہ کھاندے نے، تو جنہوں نبی نے ایک وری چن کے کھادا ہے انہوں آج بھی شریف آکھیں۔ علماء فرماندے نے جڑا کدو نو آکھے میں پسند نہیں کردا، نبی نے پسند کیتا، وہ بھی کافر، کیونکہ اس نے نبی کی پسند کو ناپسند کیا۔ اگر نہیں کھانا تو نہ کھا، فرض نہیں، مگر اس کو ناپسند کہے کہ نبی نے پسند کیتا تو میں نہیں کردا، فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جڑا کدو دی عزت نہ کرے وہ کافر، جڑا حسنین دی آل دی عزت نہ کرے وہ مومن کی میں رہ سکتا ہے۔ ہمیں لوگوں نے آج تک وہ جی لوگ اعمال کے پیمانے میں دیکھتے ہیں سادات کو، وہ جی یہ سید نماز نہیں پڑھتا، یہ سید جڑا جناب انج کردا ہے، یہ مچھاں بڑیاں وڈیاں نے انج کردا ہے، وہ کردا ہے، یہ جناب فلاں نہیں کردا، نیکیاں نہیں کردا، جی سید ہے تو میں کی کراں۔ مگر یاد رکھنا تم پہ ان کے اعمال کی وجہ سے عزت نہیں، ان کے نسب کی وجہ سے عزت فرض ہے۔ ہم نے صرف نبی کے نسب کو دیکھنا ہے، اگر نبی کا نسب قائم ہے تو پھر عزت لازم ہے۔ صرف حد کفر ہے جو سادات کی عزت کو ختم کر دیتا ہے، پھر وہ سید ہی نہیں رہندا۔ لیکن کفر نہ ہوئے، گناہ جڈا بھی ہوئے، دو نسبتیں، یہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ میں آج جمعہ کے دن رمضان مبارک میں آپ سے بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، دو نسبتیں ہیں میرے مصطفیٰ کی جن کا آج میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ ایک نسبت اصحاب رسول ہے، دوسری آل رسول ہے۔ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی عزت نہ کرنا، اعمال ہوں نیک تو پھر تو وراء الورا ہے نا، پھر تو قابل تقلید ہیں، لیکن ان کی عزت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ اصحاب رسول پہ حدود جاری ہوئی، حد بھی نبی کے صحابہ پہ جاری ہوئی، مگر ہم اگر دیکھیں جی فلاں صحابی تے حد لگی، ایک میرے نبی دا صحابی وہ شراب پیندا سی، شراب پی کے میرے نبی دی بارگاہ چ آیا، حکم شریعت قائم ہوا، فرمایا کوڑے لگاؤ، کوڑے لگائے گئے۔ پھر شراب پینی، پھر آ جانا، پھر آ کے نبی دی یار صاحب مینوں تہاڈے بڑا ہی پیار ہے، میرے نبی نے کوڑے مارو کیونکہ حکم شریعت پورا ہوگا۔ کوڑے مارے، ایک صحابی نے کہا تیرے تے معاذ اللہ لعنت، تو روز شراب پی کے آ جانا۔ میرے نبی کا چہرے پہ جلال آیا، فرمایا خبردار کوئی شخص میرے مصطفیٰ کے صحابی پہ لعنت نہ کرے۔ فرمایا تجھے نہیں پتا اگرچہ اس سے یہ عمل ہوا مگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ نبی نے روک دیا تو اصحاب رسول پہ سے بھی ایسے عمل سرزد ہو گئے، مگر ہم صحابی کی عزت اس کے عمل کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی صحابیت کی وجہ سے کرتے۔ ان کے کسی عمل پہ ہم جرت نہیں کرتے بات کرنے کی، ہم مشاجرات صحابہ پہ خاموش ہیں، ہر صحابی کی ہم عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح نسل رسول ہو، ہم ان کے عمل کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کے نسب کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔ اگر نسب قائم ہے تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو سامعین جی وقارز کرنا پیا میرے کریم آقا دے نسب، کدو نو بھی اگر آکھے تو ادھ بھی توہین کرے تو کافر ہے۔ لہٰذا جو سادات کی توہین کرتا ہے وہ سخت، اگر وہ انجانے میں کر رہے تو گناہ گار، اگر جانتے ہوئے کرے کہ یہ سید ہے تو علماء فرماتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ تو عرض کرنا پہ اصحابین جی وقار، میرے نبی دی اولاد دی نسبت، میرے نبی دی ہر نسبت قابل تعظیم ہے، میرے نبی دی ازواج دی نسبت، میرے نبی دی اولاد دی نسبت، میرے نبی دی صحاب دی نسبت، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں صاحبزادیاں صاحبزادے جدھر میرے نبی نے نکاح فرمایا، جنہاں دے گھر میرے نبی دیاں بیٹیاں چلیاں گئیاں، وہ سارے دے سارے قابل عزت تے قابل نے، مگر یاد رکھنا میرے نبی دا سارا گھرانہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا ہی گھرانہ تو ہے۔
जिन्हां हाले भी नहीं पढ़िया मेरी तो उन्हां अगे भी दुआ है या अल्लाह उन्हां दियां जुबानां अपने जिक्र वास्ते नबी दी नबी दी आल वास्ते आल दे जिक्र वास्ते खोल दे। जिहड़ा हाले भी जिहदी जुबान बंद है मैं उहदे वास्ते दुआ भी नहीं कर सकदा। मिल के मेरे नाल आखो तू है जे मज़ा नहीं आया तो बेशक ना पढ़ो। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂ ਉਹ ਜੋ ਸਰ ਚੜ ਬੋਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਤੂੰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। थोड़ा जा सिर हिला के झूम के भी मेरे नाल आखो तू है नूर तेरा सब घराना तू है ने आने आने तू है नूर तेरा तू है नूर तू है सब घराना और तेरी नस्लें। वाह इमाम अहमद रजा बरेलवी अल्लाह तेरी कब्र ते ला तादाद रहमतां दा नज़ूल फरमाए तेरी पाक में है तेरी पाक में है बच्चा नूर का तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का ओ मुबारक तुझको जिन्नो रैन जोड़ा। तो सामीने जी बेकार अर्ज करना पिया मेरे नबी दी नसब दा एहतराम है मेरे नबी दे जड़ा आल दा एहतराम करना जिवें नमाज फर्ज है जिवें रोज़ा फर्ज है जिवें हज फर्ज है इंज अल्लाह दे नबी दी आल दी ताजीम फर्ज है क्योंकि मेरे नबी दी औलाद है। बल्कि मैं जरूर सुनाना चाहवांगा एक सैयदजादी जड़ी बेवा हो गई सैयदजादा फौत हो गया उस सैयदजादी दे जड़े बच्चे भी ने घर दे अंदर हालात भी बदल गए ने मजबूरी दी हालत आ गई घर दे अंदर फाके हो गए हुण सैयदजादी है तुसीं ये कहंदे हो जी असीं सारे बराबर आ ना ना ओए नबी दी औलाद होवे तू भावें चौधरी होवे भावें सरदार होवे भावें मुरब्बियां ते मिल्लां दा मालक होवे परदेस विच तेरे पैसे निकल जावन तेनू तू जेड़ा ज़कात लै सकना है ओए सैयद होवे जेड़ा जिथे भी होवे ओए ज़कात नहीं लै सकदा क्योंकि ज़कात माल दा मैल कुचैल है ओए पाक नबी दी पाक औलाद कदी ज़कात नहीं खा सकती। सईदां दी बारगाह च नजराने दई देने उन्हां दी बारगाह च तोहफे दई देने सईदां नू सदका ज़कात नहीं लगदा हुण मेरे नबी दी औलाद है सईदा ज़हरा दी बेटी है मगर की होया बेवाही हो गई है बच्चे यतीम हो गए घर दे अंदर फाके हो गए सैयदजादी परेशान है ओए घरों पर बापरदा निकली की करा हालत इंज दी है एक दरवाजे ते दस्तक दी जड़ा बड़ा बड़ा वड्डा चौधरी बड़ा मालदार बड़ा जड़ा अमीर समझिया जांदा है
دروازے تے دستک دیتی جدوں دروازہ کھلیا سیدزادی عرض فرماؤندیاں نے میں زہرا دی بیٹی ہاں میں نبی دی اولاد ہاں میں بیوہ ہاں میرے بچے یتیم نے میں صدقہ لے نہیں سکتی میں خیرات کھا نہیں سکتی میں زکات مینوں نہیں لگدی مگر میں سیدزادی ہاں مینوں قرض حسنہ دے دے میں تیرے واسطے دعا کراں گی روز قیامت اپنی امی سیدہ نو عرض کراں گی انہیں تیری بیٹی نال جڑا احترام کیتا ہے وہ اگوں مسلمان نام نہاد جڑا چودھری آندا ہے وہ امیر آندا ہے مینوں کی پتا تو سید ہے کہ نہیں تیرے کول کی سند ہے سیدزادی رون لگ پئی روندیاں روندیاں پیچھے مڑ گئی روندیاں روندیاں پیچھے مڑ گئی ایک جڑا اگ دا پجاری انہیں ویکھیا با پردہ با حیا عزت والی تھی روندی ہے پئی پوچھن لگا تو کیوں رونی ہے جواب دین دیا نے میں سیدزادیاں میں نسل رسول ہاں میں زہرا دی بیٹی ہاں صدقہ زکات خیرات لے نہیں سکتی میرے گھر دی حالت ہے فاقے آ گئے نے غربت آ گئی ہے میرا کمان والا کوئی نہیں اس آگ دے پجاری نے اور جڑا گھر لے گیا نالے نظرانہ دیتا نالے آکھیا میرے واسطے دعا کر دی رات پہ گئی رات پہ گئی وہ جڑا مجوسی وہ جڑا اگ دا پجاری ہے ادھر نام نہاد مسلمان ہے دوویں خواب ویندے نے پہ وہ جڑا مسلمان ہے قیامت دا منظر نظر ہی آیا وہ ویندا ہے پیا کہ قیامت دا دہاڑا ہے منظر سامنے دسدا ہے پیا مسلماناں دی لائن لگی ہوئی ہے نبی دی بارگاہ چ جاندے نے میرا نبی شفاعت کردا جاندا ہے جنت کھلدا جاندا ہے غلام جاندے نے پہ جنت دے ٹکٹ لیندے نے پہ وہ جڑا نام نے ہاتھ مسلمان جنہیں اپنے دروازے تو سیدزادی نو خالی موڑیا وہ جدو اگے بڑھیا جا کے کہندا سونیا کملی والیا میں بھی تیرا کلمہ پڑھی ہے میں بھی مومنہ میری بھی شفاعت فرماؤ میرے نبی نے فرمایا تیرے کول کی سرٹیفکیٹ ہے کیڑی سند ہے کہ تو مومن ہے فرشتیاں نے روک لیا چیخو پکار کر دائے پیا رون دائے پیا کوئی جڑا چارہ نظر نہیں آؤندا جدو سویرے آنکھ کھلی پریشان ہویا سیدزادی نو لبن لگ پیا کہ میرے کلو گناہ ہویا ہے میں سیدزادی نو اپنے گھروں خالی موڑ دیتا پتہ لگا اس آگ جڑا مجوسی ہے آگ دا پجاری ہے او دے گھر دے اندر سیدزادی گئی سی جدو دروازے تے اگے پہنچیا او تے حیران ہو گیا اگاں بجیاں ہویاں نے قرآن کھلیا ہویا ہے اگاں بجیاں ہویاں نے قرآن کھلیا ہویا ہے مسلے ڈٹھے ہوئے نے خدا دی توحید دا پیغام ملدا ہے پیا بڑا حیران ہویا اے تے جدی پشتی پیو دادیوں اگ دا پجاری ہے اے دے گھر جڑا قرآن کیویں آیا اے دے گھر دے اندر مسلح کیویں ڈہ گیا سجدے اب رب نو کیویں ہوندے نے پے او جا کے پوچھدا ہے کہن لگا مینوں دس تیرے گھر ایمان کیویں آیا ہے او اگ دا پجاری بول کے آندا ہے اوے تو مینوں کی پوچھنے جیڑا نبی تیری خواب وچ آیا ہے اور نبی میری خواب وچ بھی آیا ہے اس لجپال دی زیارت ہوئی ہے تو اوتھے میں بھی وینا سا تینوں پوچھیا نبی نے تیرے کول کی سند ہے تو کیونکہ سیدزادی نو گھروں خالی موڑیا او سیدزادی دے احترام دی وجہ تو او دا بابا سیدہ زہرا دا بابے کرم فرمایا سونا خواب وچ آیا مینوں کلمہ پڑھا کے جنتی بنا گیا ہے نبی دی آل دی عزت کریاں میرا نبی مہربان ہوندا ہے تیری رکائے تیری نسل پاک میں ہے بچہ تو سامعین زی وقار میرے نبی دے نسب دا احترام صرف اس واسطے احترام کے آل رسول ہے میرا نبی راضی ہو جاندہ ہے تے جدے تے نبی راضی جدے تے سیدہ زہرا سلام اللہ راضی کونو جنم تے قبر دا ڈر کا دف او دیتے اللہ بھی راضی تو سامعین زی وقار نسب کا احترام کس کا احترام ہے نسب کا احترام اور میرے نبی کی صاحبزادے صاحبزادیاں میرے نبی کی ساری اولاد ان کے جو خاندان کے وہ 5 تن کے گھرانے میں اس گلدستے میں جو سیدہ کائنات ہے
ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی خدا کی عبادت، ان کے سب کچھ ہمارا تو ساری کائنات کے عمل بھی سید زادیوں کے عمل کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، مگر وہ سارے وراء الورا، مگر سیدہ کائنات کی عزت و احترام فقط پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی وہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بیٹی کے پیدا ہونے پہ سر شرم سے جھک جاتے تھے، اس زمانے میں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کے ماتھے کو چوم کے بتایا کہ بیٹیوں سے نفرت نہیں، بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ نبی جس کے قدموں کو رب کا عرش چومے، جس کی بارگاہ میں ملائکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، سارے نبی جس کے احترام میں کھڑے ہوں، جب سیدہ کونین آتی تو میرے نبی سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے احترام میں۔ نبی نے خود عمل کر کے بتایا، میں باپ ہوں لیکن زہرا کی اپنی اولاد کی عزت اس طرح کرنا جیسے میں مصطفیٰ کر رہا ہوں، اور میری اولاد کی عزت اس طرح کرنا، تو نبی کی آل کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے، ہم پہ فرض ہے۔ عالی مرتبہ سامعین، پھر بیٹیوں میں سے بھی وہ بیٹی جو عمر میں سب سے چھوٹی، مرتبے میں سب سے بڑی، وہ سیدہ کونین، مخدومہ کائنات، محسنہ امت، شہزادی کونین، میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا۔ ہر جڑا بیٹی ہوے عورت ہوے اودیاں نسبتاں پوچھیاں جاندیاں نے، کوئی بیٹی ہوے کہندے ٹھیک ہی دی ہے جی، فلاں دی بیٹی ہے، اے کدی بیوی ہے، کدی ماں ہے۔ فرماندے نے حضرت اقبال، فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دی ایک کوئی نسبت تے انی شان ایک نسبت ہے کہ عیسیٰ دی ماں نے انی عظمت تے میرے نبی دی زہرا دی عظمت ہے وے۔ علامہ اقبال کے اندر نے نور چشمے رحمت للعالمین، نور چشمے رحمت سارے مل کے میرے نالا کو ساڑیاں تھیاں، ساڑے اکھان دی ٹھنڈک تے نور نے، مگر میرے نبی دی زہرا یو نے، وہ جڑے نبی دی اکھان دی ٹھنڈک تے نور نے۔ نور چشمے رحمت امام اولینو آخرین، اور بانویاں تاج دارے حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور مادریاں مرکز پرکار عشق، اور مادریاں قافلہ سالار عشق۔ لوگ کی پوچھتے نے کدی تھی ہے، کدی بیوی ہے، کدی ماں ہے، میں سیدہ کونین دی عظمت نو کیویں سلام کر سکنا، جڑی بیٹی نبیاں دے سردار دی ہے، جڑی بیوی ولیاں دے سردار دی ہے، جڑی ماں جنت دے جواناں دے سردار دی، جڑی بیٹی تے نبیاں دے سردار دی، جے بیوی تے بیٹی احمد مجتبی دی، بیوی علی المرتضی دی، تے ماں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت دے جواناں دے سردار دی، کی میں عظمت سیدہ کائنات بیان کراں۔
वाह सैयदा तुहाडी अजमत नूं सलाम है, तुहाडी जड़ा अजमत नूं सलाम है। मेरी सैयदा यो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमाने, मेरी सैयदा कायनात करीब आईयां, मेरी नबी ने उन्हां दे कन मुबारक विच को जुमले फरमाए, मेरी सैयदा रोन लग पईयां। जदों सैयदा गमगीन होवन मेरे नबी नूं गवारा नहीं हुंदा, मेरे करीम आका ने दोबारा बुलाया, फिर सरगोशी फरमाई, सैयदा मुस्कुरा पईयां। हजरत मेरे नबी दा विसाल होया, हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, ज़हरा मैनू दस ते सही तेरे बाबा दा तेरे नाल केड़ियां राज दियां गल्लां होईयां ने। मेरी सैयदा ने बादस विसाल फरमाया, जदों मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बाबा ने फरमाया, मेरी सैयदा मैं अन करीब रब कोल पेश होने वाला, मैं जान वाला, मैं दुनिया तो रुखसत होने वाला। सैयदा फरमाउंदियां ने मैं रोन लग पई, अपने बाबा दी जुदाई विच रोन लग पईयां, अपने बाबा दी जुदाई विच रोनियां पई। बल्कि एक दिन मेरी सैयदा इन्ना रोईयां मेरे नबी दे विसाल ते, अलीउल मुर्तजा ने फरमाया, ए ज़हरा अज किते आसमान फट ना जाए, जमीन शक ना हो जाए, चल मैं तेनू तेरे बाबा नबी दे दरबार ते ले जावां। मेरे अली ने अपनी ज़ौजा नू सैयदा कायनात नू नबी दे दरबार वल टुर पै, और सैयदा रोंदियां ने, अखां विच आंसू ने। फरमाया सैयदा हैदरे करार फरमांदे ने, सैयदा इना ना रो। सैयदा फरमांदियां ने, अली मैं किवें ना रोवां, जेड़ा गम मेरे ते आया है अगर दिन ते आवे ते दिन रात बन जावे। फरमाया अली आपको नहीं पता मुझे मेरे बाबा के जाने का कितना गम है। अगर जो गम ज़हरा के दिल पे है, अगर वो गम दिन पे आ जाए तो दिन रात की तरह तारीक हो जाए। मेरी सैयदा सारी जिंदगी मेरे नबी के बाद मुस्कुराई नहीं। लोगों ने तो झूठ बोला कि हजरत अबू बकर सदीक से नाराज थी इसलिए सैयदा, नहीं, मेरी सैयदा अपने नबी के यारे गार पे और सुसर पे राजी थी। वो क्यों नहीं मुस्कुराई? वो अपने बाबा के गम में नहीं मुस्कुराई। फरमाती हैं अगर ये गम आप दिन पे आ जाए तो दिन रात में बदल जाए, तारीकी छा जाए, गम बर्दाश्त न कर सके। तो सैयदा उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया ज़हरा वो क्या राज था? फरमाया जब मैं रोई थी तो मेरे बाबा ने कहा था कि फ़ातिमा मैं जाने वाला हूँ, मैं रो पड़ी। फिर फरमाया कि सैयदा तुम मुस्कुराई भी थी? फरमाया हाँ। फिर मेरे बाबा ने कहा सैयदा ज़्यादा गम ना कर, मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तुम मुझसे आके मिलोगे। तो मैं मुस्कुरा पड़ी, चले वो बाबा की जुदाई ख़त्म तो हो जाएगी ना। ओ मेरी सैयदा जड़े नबी दी राजदार भी ने, ओ मेरी सैयदा कौनैन मखदूमा कौनैन, क़यामत दे दिहाड़े जिन्हां दे रब दी बारगाह जड़ा पहला मुकदमा, पहला केस जड़ा अल्लाह दी बारगाह जावेगा, मेरे नबी दी बच्चियां दे शहादत दा क़यामत दा मंजर होवेगा। सवाने जे ते सूरज तांबे दी जमीन, रब जड़ा अपनी शान दे लायक अदल करदा होवेगा। सारे जड़े मुजरम पकड़े जाएंगे, मेरे नबी अपनी रब दी बारगाह सजदा करनगे। नाल ही एक आवाज बुलंद होवेगी जिथे लोगों दे जिस्म ते लिबास भी नहीं होने मगर नजरां झुकियां होने, रब दा जलाल होवेगा। हर नजर जड़ी हो हालत झुकी होवेगी। अचानक मैदान माशर के अंदर आवाज आएगी, ओ मैदान माशर में खड़े होने वाले हो, अपनी नजरां भी झुका लवो, सिर भी झुका लवो, हसनैन दी मां आ रही है। कैसा मंजर होगा, नबियों के सर भी झुक जाएंगे। तुझे नहीं पता मेरी ज़हरा का मकाम क्या है। आवाज आएगी, फरिश्ता बुलाएगा, ओ मैदान माशर में रहने वालों। उस दिन सारे ब्रहना उठेंगे, किसी के जिस्म पे लिबास नहीं होगा मगर किसी की नजर किसी के जिस्म पे नहीं पड़ेगी। रब का इतना जलाल होगा, वो कहार, अल्लाह हमें माफ फरमा, वो जब्बार व कहार अपनी रहमत के गलबे से अपनी शान के लायक
موجود ہوگا، اور حالت یہ ہوگی کہ انبیاء بھی سر جھکائے بیٹھے ہوں گے. جھکا لو سر. جب جسم پہ لباس نہیں ہوں گے، میری سیدہ کونین کے حیا کا عالم یہ ہوگا کہ رب حکم دے گا کہ 70,000 حوریں سیدہ کے ارد گرد کھڑی ہو جائیں. 70,000 حوروں کے جلوس میں میری سیدہ سر کو جھکائے اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کریں گی. واہ سیدہ، تیرے گھرانے کی بات ہی کیا ہے. یہ گھرانہ لوگوں نجات والا ہے، بخشش والا ہے. اور سیدہ کے ہاتھ میں ایک خون آلود قمیص ہوگی. سیدہ کونین وہ قمیص مولا حسین کے جسم کے اتری ہوگی، خون سے سرخ ہوگی. کونین کی ملکہ رب کے عرش کو تھام کے، ارے آج بھی جب بیٹی رو کے کچھ کہے تو لوگوں کے جگر پھٹ جاتے ہیں. تصور کرو رب کا عرش کیوں نہ ہلے جب کونین کی شہزادی اپنے بیٹے حسین کے خون والی قمیض لے کے رب کے عرش کا پایا پکڑ کے یوں ہلا کے کہیں گی مولا مجھے اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ چاہیے. وہ ذرا قاتلان حسین، وہ دشمنان آل رسول فکر کرے کیا منظر ہوگا. دل دہل جائیں گے، جگر پھٹ جائیں گے، آنکھیں بکھر جائیں گی. میری سیدہ کونین خدا کے عرش کا پایا پکڑ کے حکم ربی ہوگا، جلال میں آئے گا میرا رب. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. ارے دشمنان آل رسول پہ دنیا و آخرت میں لعنت ہے، قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حکم ربی ہوگا سب کو پکڑ لو، جو دشمنان آل رسول ہیں سب کو ہتھکڑیاں ہوں گی، عذاب کے کوڑے ہوں گے. ارے رب کے فرشتے جلاد بن کے ان پہ ٹوٹ پڑیں گے، سب کو قید کر دیا جائے گا. جہنم کی آگ کی جہیں وہ ان کو بیڑیاں پہنا دی جائیں گی، گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا. پھر میرا اللہ فرمائے گا ارے میرے نبی کی شہزادی، ارے ملکہ کونین، ارے جنت تیرے بچوں کا انتظار کر رہی ہے. سر سجدے سے اٹھا، دیکھ تیرے حسین کے سارے قاتل، تیری آل کے دشمن، تیرے بچوں کے دشمن سب گرفتار ہو گئے. میری سیدہ اپنے رب کی بارگاہ میں اور عجز و نیاز سے جھک جائیں گی. مسلمان ہم کیوں نہ نسبت آل رسول پہ ناز کریں، کیوں نہ کہیں دامن آل رسول کو کیوں نہ پکڑیں. میری سیدہ عرض کریں گی یا الہی یہ تیرا عدل ہے، میری طرف سے ان کو چھوڑ دے، میں یہ نہیں مانگتی. مولا چھوڑ دے ان کو، یہ تیرا حکم ہے، یہ میری رضا نہیں ہے. میں یہ نبی کی بیٹی رحمت للعالمین کی بیٹی یہ نہیں چاہتی کہ تو ان کو پکڑ کے عذاب دی. یہ تیری مرضی ہے، تو پکڑ یا چھوڑ، یہ تیرا حکم ہے. میرا رب فرمائے گا شہزادی کونین تو کیا چاہتی ہے، تیری رضا کیا ہے. ارے مسلمان اس نسبت پہ ناز کر. شہزادی کونین خون والی قمیض حسن حسین کی رب کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کریں گی مولا مجھے حسین کے خون کا بدلہ، میں نبی کی بیٹی یہ چاہتی ہوں کہ مولا میرے بابے کی امت کو حسین کے خون کے بدلے میں بخش دے. میرے بابے کی امت کو بخش دے. یہ ہے حسین کے خون کا بدلہ. امت مصطفیٰ کی بخشش نبی کے بچوں کے خون کا بدلہ بن جائے گا. تو ہم کیوں نہ ناز کرے، کیوں نہ اس در کی گدائی کرے. ارے دنیا تھانے جو کوئی بچا لوے تو ساری زندگی آدھنے چودھری دی نوکری کر رہی ہے، تھانیوں بچایا ہے. ارے سیدہ دے پتران دی نوکری کیوں نہ کریے. سادات کے در کے ٹکڑے کھاتے ہیں، ان کی وجہ سے بخشش ہوگی. ہم کیوں نہ ان کو سلام کریں جن کی وجہ سے جنت کے دروازے امت پہ کھل جائیں گے. واہ سیدہ کیا عظمت میری سیدہ کونین دی. حق نگر حق رسا سیدہ ظاہرہ
سارے مل کے سیدہ کونین دی بارگاہ چ نظرانہ عقیدت پیش کرو. حق نگر حق رسا سیدہ ظاہرہ، حق نظر حق اور اچھی پڑھو حق نگر حق رسا سی مومنہ رب نما سیدہ ظاہرہ، مومنہ رب نما سی اور اچھی پڑھو مومنہ رب نما سی بنت خیر الورا، بنت خیر الورا لخت صلی علی، بنت خیر الورا لخت صلی علی زوجہ مرتضی نازش حل عطا، زوجہ مرتضی نازش حل عطا. مل کے کہیں بنت خیر الورا لخت صلی علی، بنت خیر الورا لخت زوجہ مرتضی نازش حل عطا، طیبہ طاہرہ صابرہ شاکرہ، سید طیبہ طاہرہ صابرہ شاکرہ، بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ، بے گناہ بے خطا سی. اچھی آنکھو جدیاں زبانہ بند نے میں کی آکھا تانوں اے بے خطا بے گناہ سی. طیبہ طاہرہ صابرہ شاکرہ، طیبہ طاہرہ صابرہ شاکرہ، بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ، بے گناہ بے خلد کی ملکہ ام سعادات بھی، خلد جنت کی ملکہ، خلد کی ملکہ ام سعادات بھی، راحت مصطفیٰ عظمتوں کی ردا، راحت مصطفیٰ عظمتوں کی ردا، راحت مصطفیٰ عظمتوں ردا. آپ دیکھیں تو آیا تطہیر کی، آپ دیکھیں تو آیا تطہیر کی، مانیے انما سیدہ ظاہرہ، مانیے انما سیدہ مانیے انما سی. اور نسل حسنین مہدی تلک مستقل، میرے نبی کی ساری نسل سیدہ کونین سے نسل حسنین مہدی تلک مستقل، مادر تکا خیر کا سلسلہ. وہ جو ایک نہیں دو نہیں، وہ مادر اتقا، وہ جو متقیوں کی ماں ہے، علی امام المتقین ہے، ارے سیدہ مادر المتقین ہے.
وہ امام المتقین ہے. یہ حضرت حسن کی ماں، حسین کی ماں، امام زین العابدین کی ماں، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، امام مہدی، یہ سارے مقام غوثیت پہ، مقام قطبیت پہ یہ حق کے امام ہیں. اور سیدہ کون ہے؟ نسل حسینین، نسل حسینین، مہدی تلک مستقل، مادریا تکا خیر کا سلسلہ، مادریا تکا خیر. ہو شہادت خفی و جلی حشر تک، ہو شہادت خفی و جلی حشر تک، دین کی نشو نما سیدہ زہرا، دین کی نشو دین کی نشو نما سیدہ. یا رب العالمین آج جڑا دلوں تیرے نبی دی بیٹی دا ذکر کرے، او دی بیٹی دی حفاظت فرما، شرم و حیا قائم فرما، او دی بہن بیٹی سب نو مولا نبی دی زہرا دے صدقے عزتاں تے امن تے پناہ عطا فرما. یا اللہ جڑا اور جڑا محبت عقیدت نال بولے او دی نسل دی خیر فرما. بے گناہ بے خطا سیدہ سیدہ، بے گناہ بے طیبہ طاہرہ صابرہ شاکرہ، طیبہ طاہرہ صابرہ شاکرہ، بے گناہ بے خطا. ہاتھ چک کے آنکھو، بے گناہ بے خطا سیدہ سیدہ، بے گناہ بے خطا، بے گناہ بے خطا سیدہ سیدہ، بے گناہ بے خطا سیدہ. یا اللہ دے سارے پچھلے اگلے گناہ معاف فرما. جڑا عقیدت نال تیری صلاح نبی دی بیٹی دا ذکر کردا ہے، بے گناہ بے خطا سیدہ سیدہ، بے گناہ بے خطا سیدہ سیدہ. یا اللہ ہر مشکل آسان فرما، ہر بیٹی نو او دے گھر دے اندر آباد فرما. سیدہ دے صدقے مولا اسی تیرے کولو پناہ منگنے ہاں، رنجو علم غم تو دور فرما. بے خطا بے گناہ سیدہ سیدہ، بے گناہ بے یدا، بے گناہ بے خطا سیدہ سیدہ، طیبہ طاہرہ صابرہ شاکرہ، بے خطا بے گناہ سیدہ. تو سامین جی وگر فرمایا اے باپ اولاد دی تعظیم باپ دی وجہ تو میرا نبی علیہ السلام یاد رکھنا اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہیں، کیونکہ اللہ دی اولاد کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد، میرے نبی دی اولاد جیڑی ہے اولاد فاطمہ، میرے نبی دی اولاد ہے نسب رسول، میرے نبی دی اولاد سیدہ زہرا دے بطن وچوں میں جتنی نبی دی اولاد ہے ساری دی ساری ہوئے جیڑی کل بھی پاک جیڑی آج بھی پاک ہے. یہ میرے نبی کے نسب کے برکت کی وجہ سے ہے. تو عالی مرتبہ سامعین ہمیشہ یاد رکھیں قرآن اور اہل بیت اس کے سوارا کوئی چارہ نہیں. نبی کی آل سے محبت کریں، نبی کی وجہ سے کریں، نبی کی نسب اور نسبت کا احترام کریں. انشاءاللہ اس اتوار کو صبح فجر کے بعد بلکہ پہلے